الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم سے آوازیں آنا شروع ہوئی تو جب کھود کر دیکھا گیا تو نیچے سے جو برآمد ہوا اس نے دنیا کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ دیکھنے والوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ منظر آپ بھی دیکھ کر ہل جائیں گے۔ دوستو، پھر خانہ کعبہ خود اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پہلے دن سے یہاں معجزات ہوتے رہے ہیں۔ آج جو ہم آپ کو دکھانے اور بتانے جا رہے ہیں، یہ بات آپ کو کہیں اور سے نہیں پتہ چلے گی۔ یہ نہایت اہم ویڈیو ہے، اس لیے دوستو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، یہ مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند قدم دور رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب کعبے کی دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا۔ آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئی کہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں 2 جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا، یعنی خانہ کعبہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ پیارے دوستو، 4000 سال کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئی، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلیل القدر قدموں کی نشانات اس پتھر پر باقی ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم کا بہت ہی بڑا اور نہایت ہی معظم معجزہ ہے۔ اور دوستو، یقیناً یہ پتھر خداوند قدوس کی آیات بینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے۔ اس کی شان کا یہ عظیم الشان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے کہ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہو۔ پیارے دوستو، سعودی عرب میں تمام مسلمانوں کے مقدس مقامات موجود ہیں، انہی میں مسجد الحرام کے صحن میں مقام ابراہیم مقدس ترین مقام میں سے ایک ہے۔ ماضی سے اب تک مقام ابراہیم میں متعدد تبدیلیاں ہوئی ہیں، تاہم مقام ابراہیم دراصل کیا ہے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے دوستو جس کے پاس امام کا مصلی ہوتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ جب دیواریں اونچی ہونے لگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر لے آئے تاکہ جناب ابراہیم علیہ
والسلام اس پر کھڑے ہو کر مزید دیوار کی تعمیر کر سکے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے کھڑے ہو کر دیوار میں لگانے والے پتھر دینے لگے۔ جب انہوں نے ایک طرف کی دیوار مکمل کر لی تو دوسری طرف چلے گئے۔ اس طرح بیت اللہ کی چاروں طرف کی دیواریں اس پتھر پر کھڑے ہو کر مکمل فرمائی، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ مقام ابراہیم کی تجدید کئی بار ہوئی ہے۔ یہ تبدیلیاں کیا ہیں اور کب کب ہوئی ہیں، آج ہم آپ کو چند اہم معلومات فراہم کریں گے۔ دوستو، مقام ابراہیم کا سنہرا باکس شیشے کا ہے۔ اس کے اندر میں محفوظ پتھر پر 2 قدموں کے نشانات نمایاں ہیں۔ مقام ابراہیم والا یہ باکس گنبد نما ہے جو کہ لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ یہ باکس 4 ستونوں پر رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر موجود پتھر پر 2 قدموں کے نشان بنے ہوئے ہیں، جبکہ قدموں کے نشانات شفاف گلاس کے باعث ہر طرف سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سن 1387 ہجری تک اس کی شکل مختلف تھی، جسے شاہ فیصل بن عبد العزیز کے عہد میں تبدیل کر دیا گیا، اور طواف کرنے والوں کی سہولت کے لیے مقام ابراہیم عقد کو ختم کر کے شفاف گلاس والے باکس میں تبدیل کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، مقام ابراہیم کی ترمیم شاہ فہد عبد العزیز کے عہد میں کی گئی۔ ان کے دور میں مقام ابراہیم میں سنہری جالی لگائی گئی، تاہم اس وقت مقام ابراہیم کا پینل دھات کا تھا، اس پر ایک اور پینل رکھا گیا۔ ترمیم کے بعد اعلیٰ درجے کے پیتل سے نیا بکس تیار کیا گیا، جبکہ سنہری جالی اندر سے لگائی گئی اور اس کے اوپر سنہرا گنبد بنایا گیا۔ لیکن دوستو، اس تبدیلی کا سبب جو بتایا جا رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شاہ فہد کے دور میں ہی ہوا کچھ یوں کہ جب رمضان المبارک میں مقام ابراہیم کی صفائی ستھرائی کا کام انجام دیا جا رہا تھا، تو وہیں صفائی پر مامور شخص نے مقام ابراہیم سے کچھ آوازیں سنی تھی۔ جب یہ بات شاہ فہد کو بتائی گئی تو انہوں نے آ کر خود اس بات کی جانچ کی تھی۔ یہ آوازیں کہتی ہیں دوستو کہ ایسے تھی کہ جیسے کوئی سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہا ہو۔ شاہ فہد کے کہنے پر اس مقام کی خفیہ طور پر کھدائی کروائی گئی تو اس پتھر کے بالکل نیچے سے ایک بت برآمد ہوا۔ اس بت کے بارے میں جب تصدیق کی گئی تو وہ بت پرانے دور میں کبھی کسی قوم کا خدا رہا تھا۔ اس بت کو دیکھ کر سبھی حیران و پریشان نہیں گئے، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا تھا کہ وہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھی۔ یقیناً بت تو ایسا نہیں کر سکتا، لیکن دوستو جب غور کیا اور بتایا جاتا ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اس بت کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ یہ بات دیکھ کر لوگ دہل گئے۔ اس دور کے امام کعبہ کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا اور انہوں نے آ کر دیکھا تو کہا یقیناً یہ پتھر لوگوں کی جہالت اور شرک کا باعث بننے کی وجہ سے رو رہا ہے کہ بے شک پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس معاملے کو منظر عام پر آنے سے منع کر دیا گیا اور خفیہ طور پر اس بت کو غائب کروا دیا گیا، اس بات کو دنیا سے اٹھا دیا گیا اور تبھی وہاں دوبارہ سے مقام ابراہیم کی تعمیر کروائی گئی تھی۔ یہ واقعہ کہتے ہیں دوستو کہ اس عرب باشندے نے اپنی موت سے پہلے بیان کیا جو اس دور میں صفائی پر مامور رہتا تھا۔ باقی دوستو، سچ اور جھوٹ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مقام ابراہیم کا اسٹینڈ کالے گرینائٹ کا تھا، جس کو تبدیل کر کے کنکریٹ کی پرت لگائی گئی اور شفاف سفید سنگ مرمر سے ایک اور اسٹینڈ تیار کیا گیا۔ اور کہتے ہیں دوستو کہ اس تبدیل کے مقام پر مقام ابراہیم کا حدود و رابعہ کم ہو گیا، اس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو زیادہ سہولت ہو گئی۔ پیارے دوستو، مقام ابراہیم کی عظمت شان سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو، وہ جگہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ عزت و عظمت والی ہے، اور اس جگہ خدا کی عبادت خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہے۔ اب اگر غور کریں کہ مقام ابراہیم جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا، تو خدا کے محبوب اکرم اور حبیب معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی عظمت و بزرگی، اس کے تقدس و شرف کا
کیا عالم ہوگا کہ جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف نشان ہی نہیں بلکہ خدا کے محبوب اکرم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جسم انور موجود ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ انوار نبوت کی تجلیوں سے رشک آفتاب و غیرت و مہتاب بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مقامات پر جانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔